بلوچستان کا بنیادی جو مسئلہ ہے دہشت گردی کا ہے، جس نے بلوچستان کی کمر کو توڑنے کی کوشش کی۔ جو لوگ وہاں دہشت گردی میں ملوث ہے، جو لوگوں کا قتل عام کر رہے ہیں، ان مظلومین میں ہمارے سب سے زیادہ شہداء ہیں وہ ہماری فورسز کے ہیں۔ پہلا مسئلہ ہے دہشت گردی کا، اس سے آئینی آتوں سے نمٹا جائے ہر صورت۔ یہ جو لوگ جنہوں نے عصبیت کے اور نفرت کے بیچ میں چوکوں چوراہوں سے کھڑے ہو کے انہوں نے باقاعدہ کہا کہ ان پنجابیوں کو قتل کرو، ستر مینگل کی آپ نکالے 2006 کی خوزدار کی تقریب، اس کا تو بلوچیت کے ساتھ کوئی تعلق ہے، اور یہ قتل و غارت گیری یہ تو انہی کی لائی ہوئی چیزیں ہیں۔ کراچی کی فیملی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے بلوچستان، کیا خیال آپ کا، کیا ہوا؟ اس سے بڑی کوئی بدبختی اور بدقسمتی اور سیاہ دبا بلوچستان کے ان روایات کے چہرے پہ اگر میرے خیال میں اس سے زیادہ کوئی نہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رقمہ عرفان ملک، اور آج کے اس انٹرویو میں، اس پوڈ کاسٹ میں میرے ساتھ موجود ہیں میر شفیق مینگل کے اسپوکس پرسن ہیں، صوبائی رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ندیم الرحمان صاحب، جو کہ بلوچستان کے حالات پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ ندیم صاحب آپ کا۔ سب سے پہلے اے ویری بیسک کوشچن جو شاید سب لوگ جاننا چاہتے ہیں، بلوچستان کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ ہم یہاں پر دہشت گردی میں اضافہ دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے بڑے متحرک ہیں، ترقیاتی کام بہت زیادہ ہو رہے ہیں، بٹ واٹس دا ایکچوئل ریزن؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ اپنے اس پلیٹ فارم کے ذریعے بلوچستان کے مسئلے پہ بات کرنے کی اپنی کوشش کی، اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ دیکھیں، بلوچستان کا بنیادی جو مسئلہ ہے، مختصر الفاظ میں خلاصتاً اگر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں، دو بنیادی طور پہ ایشوز ہیں۔ ایک مسئلہ دہشت گردی کا ہے کہ جس نے بلوچستان کی کمر کو توڑنے کی کوشش کی ہے، کہ جس کا واحد مقصد اس دہشت گردی کا پاکستان کو توڑنے کی کوشش کرنا، اور بلوچستان کے اندر جو قدیم ہماری بلوچ براوی روایات ہے کہ جو اسلامی شعار پر مشتمل ہے، کہ جو مسلسل مثبت اور اسلام سے جڑی ہوئی جو ہماری روایات ہیں، ان کو مسخ کر کے پاکستان کو توڑنے کی کوشش کرنا۔ دوسرا بڑا جو مسئلہ ہے بلوچستان کے اندر کہ جس کو بنیاد بنا کر دہشت گردی وہاں کی جاتی ہے، وہ ہے بیڈ گورننس۔ دیکھیں، دہشت گردی کو محرومیوں کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، کہ جو سراسر ایک غلط نقطۂ نظر ہے، کہ جس کو پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے، کہ جس کی وجہ سے کنفیوژن پیدا ہوئی ہے، اور دہشت گردی اور محرومیاں اور بے روزگاری اور بہت ساری چیزوں کو مکس کر کے ایک دھند کریٹ کیا گیا ہے پورے پاکستان کے اندر۔ تو ان دونوں چیزوں کو الگ الگ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پہلا ہے دہشت گردی کا، کہ جس کے ساتھ بالکل بے رحمانہ سلوک اختیار کرنا چاہیے ریاست کو، اور کر بھی رہی ہے بہت سارے حوالوں سے۔ مزید اس میں بہتری کی گنجائش اس کے اندر ابھی بھی موجود ہے، اس کو مزید متحرک ہونا چاہیے، جیسے آپ نے کہا کہ ریاست ہماری متحرک ہے، اس کو مزید متحرک ہونا چاہیے، اور ان عناصر کا کلا کما کرنا چاہیے کہ جو بلوچستان کو پاکستان سے الگ کرنا چاہتے ہیں۔ کن کے کہنے پہ کرنا چاہتے ہیں، کون سی طاقتیں ان کے پیچھے ملوث ہیں، کس کی ایما پہ، کس کی ڈکٹیشن پہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، پوری دنیا کے سامنے واضح ہے۔ ہندوستان اس کے پیچھے ہے، اور اب تو اسرائیل بھی اپنا ہاتھ ان کے سر پہ رکھنا چاہتی ہے، اور بہت سارے حوالوں سے اس نے رکھا بھی ہے۔ میڈیا میں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ڈیجیٹل میڈیا میں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے فورمز انہوں نے بنائے کہ جس کے ذریعے سے وہ ریاستی مشینری کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک ایسا چہرہ پورے دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ شاید پاکستان بلوچستان پہ قابض ہے۔ یہ ایک عجیب منطق ہے، کہ ایک بے تکی سی بات ہے کہ وہ بلوچستان کے جو پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہے، اور وہ پاکستان کے جو بلوچستان کے لوگوں کے دلوں میں بستی ہے، جن کا مستقبل پاکستان کے ساتھ جڑا ہے، اور وہ بڑے نظریاتی اور فکری اعتبار سے پاکستان کے ساتھ جڑے ہیں، ان سب کی قربانیوں کو، ان سب کی اس سوچ کو، ان تمام روایات کو مسخ کر کے ان کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑ کے یہ تاثر دینا سراسر غلط ہے کہ بلوچستان جو ہے نا محرومیوں کی وجہ سے دہشت گردی کا شکار ہے، یا جو لوگ وہاں
دہشت گردی میں ملوث ہے، جو لوگوں کا قتل عام کر رہے ہیں سڑکوں پہ، چوکوں پہ، چوراہوں پہ، ہر جگہ. اس قتل عام میں، ان مظلومین میں ہمارے جو سب سے زیادہ شہداء ہیں وہ ہماری فورسز کے ہیں. اس کے بعد سویلینز میں آپ اٹھا کر دیکھیں ان کی گزشتہ 10 سے 15 سالہ تاریخ، نہ انہوں نے ڈاکٹرز کو بخشا، نہ انہوں نے اساتذہ کو بخشا، نہ انہوں نے بچوں کو بخشا، نہ انہوں نے خواتین کو بخشا. اپنے بلوچ کو بھی نہیں بخشا کسی. میں وہی کہہ رہا ہوں نا، ابھی اگر آپ مکران میں، جھالوان میں، ساروان میں ہمارے، اگر آپ ان بلوچوں کی فہرست نکال کر دیکھیں کہ جو ان دہشت گردوں کے ہاتھوں سے قتل ہوئے، تو ان کی تعداد ہزاروں میں ہے. تو کوئی ان سے پوچھے اور اس بات کا وہ اخلاقی جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دے کہ ان بلوچوں کا کیا قصور ہے کہ جن کو پاکستان کا علم بلند کرنے کی پاداش میں آپ نے شہید کیا، کیا وہ بلوچ نہیں تھے؟ تو یہ بالکل کلیئر کٹ بات ہے کہ دو مسئلے ہیں. دیکھیں، پہلا مسئلہ ہے دہشت گردی کا، اس سے آئینی ہاتھوں سے نمٹا جائے ہر صورت. ان کے لیے کوئی گنجائش بلوچستان کے اندر نہیں ہے، نہ بلوچستان کے عوام ان کو اسپیس دیں گے، اور نہ ہی بلوچستان اور پاکستان کے ہمارے جو ذمہ دار ادارے ہیں، نہ ان کو کوئی اسپیس دینا چاہیے. میرے خیال میں ماضی میں ان کو اسپیس اس لیے ملا کہ ان کی پشت پہ شروع دن سے کچھ فیوڈلز کام کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. وہ ان کو پالنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو پال بھی رہے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایک طرف آپ کے پارلیمان کے اندر موجود رہتے ہیں، دوسری طرف وہ دہشت گردوں کی سرپرستی کر رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے یہاں اسلام آباد میں، اور معذرت کے ساتھ کہوں گا آپ کی میڈیا کے توسط سے، انہوں نے بڑا کنفیوژن پیدا کر دیا کہ دہشت گردی کو محرومیوں کے ساتھ مکس کر کے، یعنی اس کی جو حرمت ہے دہشت گردی کی، یعنی وہ جس حد تک اس کو حرام قرار دیا جا سکتا ہے، اس میں انہوں نے بیانیہ بنانے کی کوشش کی، پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی. ریاست کے اس پورے بیانیے کو انہوں نے ملیہ میٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جس کی اساس پہ پاکستان کا وجود کا ہے. میں ایک بڑا بنیادی سوال، ہر پنجابی، ناٹ ہر پنجابی، شعور رکھنے والا پنجابی وہ شاید کبھی یہ بات نہ کرے، لیکن لوگ جو ہیں یہ سوال کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں بلوچ جو اصل بلوچ ہے وہ سندھی کی بھی عزت کرتا ہے، وہ پنجابی کی بھی کرتا ہے، وہ جس بھی قومیت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کی عزت کرتا ہے. لیکن ایک یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے اور پنجابیوں کو، سندھیوں کو ٹارگٹ بھی کیا جاتا ہے. ہمارے پنجابی بہن بھائی، ہمارے سندھی بہن بھائی وہ ایک سوال کرتے ہیں کہ بلوچ کو ہمارے سے مسئلہ کیا ہے. اس کو کلیئر کریں گے کہ بلوچ کو مسئلہ نہیں ہے. بلوچ کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے والے یہ نام نہاد جو تنظیمیں ہیں جو دہشت گردی کرتے ہیں، اصل مسئلہ ان کا ہے. میں چاہوں گی اس پر آپ بات کریں. بلوچ کے حقوق کے لیے وہ آواز نہیں اٹھاتے، وہ نام نہاد. ہاں، انہوں نے اس مسئلے کو ایک آکسیجن کے طور پہ لیا ہے، اپنی بقا کے لیے انہوں نے اس کو استعمال کیا ہے. ماضی میں بھی استعمال کی ہے، اب بھی اسی بنیاد پہ وہ اپنے اس پورے وجود کو قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیں، آپ نے بات کی پنجابی، سندھی، کشمیری، بلوچی، براوی، اور پاکستان کے اندر تو کئی قومیں آباد ہیں، کئی روایات یہاں بستی ہے. ہم ان تمام عصبیتوں سے بالا تر ہو کر ہم پاکستان میں بسنے والے ہر فرد کو پاکستانی سمجھتے ہیں اور اس کا اتنا ہی عزت اور احترام کرتے ہیں، اس کی تقدس، اس کی جان، مال، عزت، آبرو کی اتنی ہی حفاظت اور اتنی ہی تقدس کو ہم ترجیح دیتے ہیں جتنی ہم اپنی ذات کو دیتے ہیں، اپنے ہم خطے کے لوگوں کو دیتے ہیں. یہ جو لوگ جنہوں نے عصبیت کے اور نفرت کے بیچ بوئے، مثلا دیکھیں یہ چیزیں کوئی یعنی وہ اچانک سے ابھر کر سامنے نہیں آئی. مثلا جن فیوڈلز کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، ان میں سے کچھ نے باقاعدہ طور پہ 2006 میں، 7 میں، 8 میں، 2001 کے بعد انہوں نے باقاعدہ طور پہ اپنے جلسوں میں، اپنے چوکوں چوراہوں سے کھڑے ہو کے انہوں نے باقاعدہ کہا کہ ان پنجابیوں کو قتل کرو، اگر کوئی پوچھے تو پھر آپ میرا نام لینا. ایک بڑے ذمہ دار فرد کی میں بات کر رہا ہوں، نام لے لیتا ہوں، اختر مینگل کی آپ نکالے، 2006 کی خوشدار کی تقریر نکالے، کیا کہا انہوں نے. تو اس قسم کے لوگ اگر اس قسم کی نفرت کے اور عصبیت کے بیچ بوئیں گے، یہ تو لسانیت ہے نا، اس کا تو
نہ بلوچیت کے ساتھ کوئی تعلق ہے. یعنی بلوچ کی جو ہماری قدیم روایات ہے نا وہ تو اسلامی شناخت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, سراسر اسلام کے ساتھ. ہماری جو قبائلی روایات ہے بلوچستان کی, ہم تو یہ سیکولرزم اور یہ 2 نمبر لسانیت, عصبیت اور یہ قوم پرستی اور یہ دہشت گردی اور یہ قتل و غارت گیری, یہ تو انہی کی لائی ہوئی چیزیں ہیں کہ جنہوں نے باہر سے لا کر ہمارے اوپر مسلط کی ہے, تھوپنے کی کوشش کی ہے, اور انہی چیزوں کا سہارا لے کے وہ پاکستان کو توڑنے کی کوشش. یہ ماہرنگ لانگو کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ میرے مطلب دس از آل ایویڈنٹ کہ یہ BLA کا ایک سافٹ فیس ہے, BYC. یہ شبیر بلوچ کو شہید کر دیں, جو کہ FC, اس کا گناہ یہ تھا کہ وہ FC میں بھرتی ہو گیا, ٹھیک ہے, اس کو مار دیں, اس کو شہید کر دیں, تو یہ پھر بلوچ کے حقوق کے نام پر جو ہے وہ فنڈنگ بھی لیتے ہیں, بات بھی کرتے ہیں. ماہرنگ لانگو کو عمر قید کی سزا ہو جائے تو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز آ کے کہتی ہیں اس کو نوبیل پیس ایوارڈ دیا جائے. اب جو بلوچستان میں ایک کراچی کی فیملی کو ٹارگٹ کیا گیا, مجھے بتائیں کہاں ہے BYC, کیوں نہیں مذمت کی گئی؟ اگر یہ اتنے حقوق کے علم بردار ہیں تو بولنا چاہیے نا. دیکھیں, آپ سے پہلے بھی ایک پروگرام میں, ایک انٹرویو میں یہ اسی سوال کے جواب میں نے عرض کی کہ ہماری روایات نہیں ہے کہ ہم کسی خاتون کو ڈسکس کریں. البتہ اس سوچ کو ہم ضرور ڈسکس کریں گے. چلیں سوچ کو کر لیں, BYC کی سوچ کو کر لیں. ہاں, میں نے یہی اسی سوال پہ جو میں نے جواب دیا, میں نے کہا میں تو سب سے زیادہ مظلوم ان کو سمجھتا ہوں جن کے آپ نے نام گنوائے ہیں. وہ اس لیے کہ ایک گھناؤنے سازش کے لیے ان کو ڈھال بنا کے بدترین انداز میں استعمال کیا جا رہا ہے. ان خواتین کی حرمت کو پامال کیا جا رہا ہے, ان خواتین کی تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے, اور یہ انتہائی بے شرمی کی بات ہے ہم سب کے لیے کہ کسی خاتون کو ڈھال بنا کر کوئی دہشت گرد تنظیم ان کو استعمال کرنے کی کوشش کرے. اس لیے میں سمجھتا ہوں سب سے بیچاری تو یہ خود ہے. اس لیے ان کو ہم ڈسکس بھی نہیں کرتے اور ہماری یہ روایت بھی نہیں ہے کہ ہم کسی کے نام لیں. البتہ بات جو آپ نے BYC کی, BYC بلا شبہ وہی کام کر رہی ہے اور اسی سوچ کو پورٹرے کر رہی ہے, اسی سوچ کو پروان چڑھا رہی ہے کہ جس سوچ کو ایک زمانے میں BSO آزاد نے تعلیمی اداروں کے اندر اس کو پروان چڑھایا, اور اسی ذہن سازی کے تحت جو لوگ اس وقت BSO آزاد سے نکل کر BLA میں گئے, دہشت گرد تنظیموں کے اندر گئے, پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ گئے, اور انہوں نے یعنی ایک ایسے 2 نمبر قسم کے راستے کا انتخاب انہوں نے کیا کہ جنہوں نے نہ صرف اپنے مستقبل کو برباد کیا بلکہ کئی بے گناہوں کے خون سے ان کے ہاتھ رنگے. ابھی آپ نے کہا نا کہ ہماری بلوچ روایات میں یہ نہیں ہے کہ ہم ایک خاتون کو ڈسکس کریں, لیکن ہم اس سوچ کو ڈسکس کر سکتے ہیں, اس کی مذمت بھی کر سکتے ہیں, اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ انہی بلوچ کے نام پر, جب ان کے حقوق کے نام پر, نام نہاد میں پھر کروں گی بات, اس کے نام پر جب یہ خواتین کا استعمال کرتے ہیں, جب خواتین کو ٹارگٹ کرتے ہیں, there was a time BLA نہیں ٹارگٹ کرتی تھی خواتین کو, اب کرتے ہیں. دس از آل ایویڈنٹ, ثبوت اس کے موجود ہیں. یہ خواتین انہی بلوچ خواتین کو مینوپولیٹ کر کے, ایکسپلائٹ کر کے ان کو سوسائڈ بامبرز بناتے ہیں. تو کیا آپ کی روایات میں یہ بھی نہیں ہے کہ ایسی خواتین کو ڈسکس کیا جائے؟ 2 چیزیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ BLA نہیں کرتی تھی پہلے. ہاں, نہیں کرتے تھے. نہیں, میں آپ یہاں آپ کی تصحیح کرتا ہوں کہ یہ توتک میں جب BLA کا مرکز بنا, توتک خوزدار کا ایک تحصیل ہے توتک, یہ جو BLA مجید بریگیڈ ہے اس وقت, یہ بعد میں پھر افغانستان بھاگ کر چلے گئے, لیکن 2009 سے 12 تک یہ وہاں موجود رہے. تو جب وہاں یہ لوگ موجود تھے, انہوں نے اس وقت ایک سرائیکی خاتون کا, انہوں نے اس وقت اس کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا. یہ سودا سلف فروخت کیا کرتی تھی وہاں خوزدار کے اندر, گاڑیوں میں یا موٹر سائیکلوں پہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ سودا سلف, وہ چونکہ دور دراز علاقے ہیں تو کلیوں میں دیہاتوں میں جا کر وہ مختلف چیزیں بیچتی تھی. تو اس وقت انہوں نے اس خاتون کو, ایک سرائیکی خاتون کو بدترین انہوں نے ظلم اور بدبریت کا نشانہ بنایا. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلے نہیں کرتے تھے اور اب کرتے ہیں, یہ شروع دن سے ان کا نہ بلوچیت کے ساتھ تعلق ہے, نہ بلوچ کی روایات کے ساتھ ان کا تعلق ہے. یہ بڑے گھٹیا قسم کے بے ادبی معاف لوگ ہیں کہ جو ہندوستان کے کرائے کے قاتل ہیں اور ہندوستان کے اشاروں پہ یہ ناچتے ہیں. یہ ان کے زر خرید غلام ہیں.
یہ اور ان کو چلانے والے کچھ وہاں سردار اور کچھ فیوڈلز کہ جو بظاہر قوم پرستی کا نعرہ لگاتے ہیں، یہ دونوں طبقات ایک دوسرے کے ساتھ بڑے گہرے جڑے ہوئے ہیں. اب انہوں نے یہ گزشتہ 4-5 سالوں میں انہوں نے جب سارے راستے ان کے بند ہوئے، انہوں نے پھر BYC جیسی پلیٹ فارمز کو استعمال کرنا شروع کیا. اور بڑی بے شرمی کی یہ بات ہے کہ اس BYC جیسی پلیٹ فارمز پر انہوں نے خواتین کو استعمال کرنا شروع کیا. ان خواتین کو استعمال کیا جو بلوچستان حکومت کے خرچے پر پڑھائی لکھائی کر کے ڈاکٹری کی ڈگری حاصل کر کے تو آج ریاست کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. جی ہاں، ان سے پھر جو سب سے بڑی بدبختی کی بات یہ ہے کہ انہی کے ذریعے اپنی اس سوچ کو انہوں نے معاشرے کے اندر پھیلانے کی کوشش کی، لوگوں کی ذہن سازی کی، خاص طور پہ جو نوجوان طبقہ ہے. اچھا، ایک کوئکلی میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ جو کراچی کی فیملی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے بلوچستان میں، اس میں آپ کی رائے کیا ہے؟ متضاد خبریں اس وقت سرکولیٹ کر رہی ہیں، میرے پاس کچھ انفارمیشن ہے، میں نے ویلاگس میں بھی اپنے کی، بٹ بینگ اے بلوچ فرام بلوچستان، آپ بلوچستان کو یہاں ریپرزینٹ کر رہے ہیں، کیا خیال ہے آپ کا، کیا ہوا؟ اس سے بڑی کوئی بدبختی اور بدقسمتی اور سیاہ دبا بلوچستان کے ان روایات کے چہرے پہ اگر کوئی، میرے خیال میں اس سے زیادہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ جو بدترین ایک درندگی اور بدترین ظلم کا اس مسافر خاتون کے سامنے اس کے شوہر کا قتل. اور یعنی عجیب سی بات ہے، یہ تاریخ میں رقم ہوگی تو وہ یعنی تاریخ کے بدترین اوراق میں یہ واقعہ رقم ہوگا کہ کراچی کی ایک مسافر فیملی وہ بلوچستان آتی ہے، اور جب راستہ بھٹکنے کی وجہ سے وہ کسی اور طرف نکل پڑتے ہیں تو راستہ بھٹکنے والوں کو بلوچستان میں راستہ دکھایا جاتا ہے، ان کو قتل نہیں کیا جاتا. یعنی میں آپ کو مختصر یہ کہوں کہ بلوچستان میں جو ہماری روایات ہے، اگر دشمن بھی اپنے خواتین اور بچوں کے ساتھ کہیں جا رہا ہوتا ہے تو اس پہ بھی کوئی اٹیک اور کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچایا جاتا، صرف اس لیے کہ اس کے خواتین اور بچے. ہماری اسلامی تعلیمات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات. جی ہاں، اور مطلب نشانہ بنانا تو دور کی بات ہے، خواتین کے ساتھ دشمن کے ساتھ کوئی تلخ بات بھی نہیں کی جاتی، کوئی سختی سے اس وقت اس کے ساتھ بات بھی کی نہیں جاتی، اس لیے کہ اس کے خواتین اس کے ساتھ ہیں. تو یہ بدترین درندگی اس کو کہیں، ظلم کہیں، بلکہ پورے بلوچستان کے ہر غیرت مند شخص کو کراچی کی اس فیملی سے اور معافی مانگنی چاہیے. معافی مانگنی چاہیے. افسردہ ہیں، جی ہاں، لوگ افسردہ ہیں. جہاں پورا پاکستان پریشان ہے، افسردہ ہے، وہیں پر جو اصل بلوچ ہے، جو ان روایات سے، اسلامی روایات سے جڑا ہوا ہے، پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، آج وہ بھی افسردہ ہے. اس پر جشن کون منا رہے ہیں، اس پہ پروپیگنڈا کون کر رہے ہیں؟ وہ دہشت گرد عناصر ہیں. اس پہ کیوں نہیں بولتے نا، یہ BNP کیوں نہیں بولتی اس پہ، یہ BYC اس پہ کیوں نہیں بولتی؟ یہ تو حقوق کی بات کرتے ہیں، یہ تو مظلوموں کا ساتھ دینے کے دعوے کرتے ہیں، کیوں نہیں بولتے؟ کیا وہ خواتین نہیں تھے؟ آپ کے کسی مظاہرے میں کوئی چیز اوپر نیچے ہو جاتی ہے، آپ کے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے ہو جاتی ہے تو پورا واویلا مچا دیتے ہیں کہ خاتون کی چادر کو کھینچا گیا، پتہ نہیں کیا کیا گیا. تو کیا یہ خواتین نہیں تھے کہ جس کو گولیاں لگی اور چھوٹی 2 معصوم بچیوں کے سامنے ان کے والد کو قتل کیا گیا؟ کیوں ایک لفظ تو کیوں سانپ سونگ گیا ہے نا؟ یہ تو ہر کوئی سوال کر رہا ہے. یہ اصل بلوچ بھی آج یہ سوال کر رہا ہے کہ کدھر ہے BNP، کدھر ہے BYC؟ چلو ماہرنگ لانگو تو اندر ہے نا، باقی لوگ کیوں نہیں آ کے کنڈیم کر رہے ہیں؟ ایٹ لیسٹ کنڈیم ہی کر لیں. ایک آخری سوال، دہشت گرد عناصر سے نمٹنے کا حل کیا ہے؟ ریاست کو اپنی پالیسی بالکل واضح اور دو ٹوک انداز میں رکھنی چاہیے، بالکل بے رحمانہ سلوک ان کے ساتھ کرنا چاہیے کہ جن کی کارستانیہ گزشتہ 20 سالوں سے، اگر لوگوں کو نہیں پتہ، گزشتہ 5-6 سالوں سے تو پورے پاکستان کے سامنے، اور اب ان کی حقیقت میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہے کہ وہ کن کی ایما پہ، کن کی ڈکٹیشن پہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. پوری دنیا کو پتہ ہے کہ بھارت کے یہ کرائے کے قاتل ہے، بھارت ہی ان کو فیڈ کر رہا ہے، بھارت ہی کی ڈکٹیشن پہ بلوچستان میں دہشت گردی اور فساد پھیلا رہے ہیں. تو وہ کون سی حکمت ہے کہ جس کے تحت ان کے خلاف ایک بھرپور کارروائی نہیں کی جاتی؟ یہ ہر بلوچستانی کا سوال ہے. میرے خیال میں کسی حکمت اور کسی مصلحت کو آڑے نہیں آنا چاہیے. بھرپور انداز سے یہ مٹھی بھر لوگ
کہ جو مزید ایک وبا کی طرح بلوچستان کے اندر پھیل رہے ہیں، بلوچستان کے معصوم لوگوں کی ذہن سازی کر کے ان کو اپنا حصہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایک عجیب و غریب جنگ کو وہ بلوچیت کی جنگ اور اپنی سرزمین کی جنگ قرار دے کر وہ بلوچستان کی نسلوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. تو اس کو فوری طور پہ روکنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے، اور بلوچستان میں جو بیڈ گورننس ہے اس پہ ہنگامی اقدامات کر کے جو تعلیم کا شعبہ ہے، صحت کا ہمارا شعبہ ہے، بنیادی جو علاقے جو ہماری انفراسٹرکچر سے محروم ہیں، ان علاقوں میں کہ جہاں 70 سالوں سے ریاست کا فیض ان لوگوں تک نہیں پہنچا، نہ تعلیمی شعبے میں نہ صحت کے شعبے میں، وہاں ہنگامی اقدامات کر کے ان لوگوں کو کہ جو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کا اور وفاق کا اور بلوچستان کے ان لوگوں کا جو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے کا گہرا ایک ربط ہونا چاہیے، ان کو اعتماد میں لے کے ان کی سرکوبی کرنی چاہیے، بالکل بے رحمانہ سلوک ان کے ساتھ کرنا چاہیے، اور بلوچستان کو امن کی جانب گامزن کرنے کے لیے ایک بہترین گڈ گورننس کا ماحول بلوچستان کے اندر انشاءاللہ. پیدا اور کیا چیزیں جائے، لوگوں کے اعتماد کو بحال کیا جائے، لوگوں کو یہ محسوس کرایا جائے کہ ریاست ماں جیسی ہے، ماں جیسی عملی اقدامات بھی آپ کے لیے کر رہی ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا قلعہ بنے گا. اور اب بھی بہت سے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے وہاں پر دہشت گردی ہے، لیکن ان سے آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کے لیے ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے دے آر ویری مچ ایکٹیو. وہ عنصر اس کو مائنس نہیں کیا جا سکتا. وہ ہم کہتے ہیں کہ وہ چیزیں ہیں، بٹ جس انداز میں پورٹرے کی جاتی ہیں یوزنگ دا سوشل میڈیا، وہ ایک چیز جو ہے وہ غلط ہے. وہ اس لیول تک نہیں ہے جس لیول تک آپ کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے اس سوشل میڈیا سے. ترقیاتی کام ہے، ڈسکس کریں. بہت شکریہ ندیم الرحمان صاحب آپ کے وقت کا. ویورز انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.